السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. مبشر صاحب، ہمیشہ ہم ظاہر خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو آج میں خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب کا مستقبل اب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سنا یہ ہے کہ بات بہت بڑھ گئی ہے اب. اچھا جی، میں نے تو ان کا ہاتھ نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے پتا ان کا زوڈیک سائن کیا ہے، تو میں اب اس سے کیا اچھا. بتاؤں آپ کو. لیکن میں پولیٹیکل مستقبل کا بتا سکتا ہوں، باقی تو غیب کا حال تو اللہ کو پتا ہے. بالکل ظاہر سی مجھے یہ بات ہے. لگتا ہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایک بند گلی کے اندر جا رہے ہیں، اور اب وہ گلی آگے سے مزید بند ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے اس کے بعد کوئی زیادہ خان صاحب کے لیے برائٹ فیوچر نظر نہیں آتا. مجھے لگتا ہے وہ اکیلے بس بیٹنگ کریں گے، اکیلے بالنگ کریں گے، اکیلے فیلڈنگ کریں گے. نہ ان کے ساتھ فیلڈر ہوگا، نہ ان کے ساتھ ٹیم ہوگی، نہ ان کے ساتھ کوئی اپوننٹ ہوگا. اور ایسا ہی مجھے تو کچھ لگ رہا ہے. یہ آپ کی پیشن گوئی ہے. میری سیاسی پیشن گوئی ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کے ارد گرد جو رسہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اور اس کا احساس ان کو ہم سے بہت زیادہ ہے. ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، بہت سمجھدار انسان ہے. تو جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ان کو بھی پتہ ہے. سر، نواز شریف صاحب کب تک پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ان کے والد شاید تشریف لائیں گے. مجھے مشکل لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے آئیں، اچھا. یا اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے، زیادہ پہلے آنا مجھے تک نہیں سمجھ آتا ان کا آنے کا. اور یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ان میں کہ وہ آئیں اور آ کے جیل میں چلے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بڑا دھچکا لگے گا اگر ایسا ہوا. نون لیگ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ میاں صاحب آئیں اور جیل میں رہیں اور جیل سے الیکشن کی کیمپین کریں، تب نون لیگ کی وکٹری جو ہے نا وہ تو 100% گارنٹیڈ ہے. اچھا. اب یہ بھی مجھے نہیں پتا. دوسرا کنفرم خبریں آ رہی ہیں ایک اور عمران خان کے پولیٹیکل رائیول جناب آصف علی زرداری صاحب کے متعلق، کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے باہر سے بھی ڈاکٹرز کو بلایا جا رہا ہے ان کے چیک اپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے، کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے. لیکن اگر تو یہ بات جو مجھے پتہ چلی اس میں کوئی صداقت ہے، تو پھر یعنی آنے والے دن جو ہے شاید عمران کے لیے لکی بھی ہو جائیں. اچھا. کیا کچھ کہہ نہیں مطلب سکتے. زرداری صاحب کافی زیادہ بیمار ہیں؟ بیمار تو ہیں وہ، اب یہ کم زیادہ کو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میری ان ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، لیکن جو مجھے پتہ چلا یہ ہے کہ کافی ان کی طبیعت ناساز ہے. صحیح. سر، کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا جو اس دفعہ لندن میں قیام ہے وہ سیاسی نہیں ہے، بلکہ جائیداد کے کچھ معاملات طے ہونے ہیں اس بار، اور کچھ ان کی نجی مصروفیات بھی ہیں. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں، نجی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. جائیداد کی باتیں میں نے سنی ہیں لوگوں سے. لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی اصل میں وہ جو کمپنی ہے، جو ایون فیلڈ کی اونر ہے کمپنی، جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ پارک لین میں، اس کی جو چیئرمین ہے وہ مریم نواز ہیں. اب وہ چاہے وہ بینیفیشری چیئرمین ہے یا ایگزیکٹو چیئرمین ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ چیئرمین ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید اب ان اپارٹمنٹس کو بیچنا چاہتے ہیں، تاکہ اب روز ہی رش لگنا شروع ہو گیا وہاں پہ، دن کو، دوپہر کو، رات کو، اتوار کے دن. تو ان کے ہمسائے بھی ان سے تنگ ہیں، کافی زیادہ تنگ ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کہیں اور موو کر رہے ہوں اور ان اپارٹمنٹس کو بیچا جائے. تو اگر وہ بیچنا ہے تو پھر مریم نواز کا وہاں پہ ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ ان کے سگنیچرز کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اس میں کتنی صداقت ہے. پی ایم ایل این کا کوئی آدمی جو ہے اس کی تصدیق یا اس کی وہ نہیں کر رہا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، ڈینائی بھی نہیں کر رہا، نہ اکنالج کر رہا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہر آدمی اپنا ہاتھ اور دامن بچا کے رکھنا چاہ رہا ہے. صحیح. سر، آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو اعلان ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ایک اچھی بات ہے جو اتنی دیر سے ایک ڈبیٹ ہوئی جا رہی تھی، وہ تو کم از کم ختم ہونی چاہیے نا. اب ہر ایک کو فکر پڑ رہی ہے اگلا آرمی چیف کون ہے. یہاں پہ ان کو فکر ہونی چاہیے انڈیا کا اگلا آرمی چیف کون ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو موجودہ چیف کا بھی نہیں پتہ، تو اگلے کا کیا پتہ ہو. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ چائنا کا آرمی چیف کون ہے، امریکہ کا آرمی چیف کون ہے، رشیا. جن لوگوں کا فرق ہے، جو لڑائیاں کرا رہے ہیں دنیا میں،
لیکن یہ اپنے وہ اپوائنٹمنٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، اپنے ہی لوگوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. آئی تھنک میرے اور آپ جیسے لوگوں کو اس پہ کامنٹ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. نہ ہمیں پتہ ہے کہ کون بن رہا ہے، اور نہ ہمیں اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سارے کے سارے پیشہ ورانہ طور پہ الحمدللہ قابل لوگ ہیں، تو جو بھی بنے گا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. دیٹ از ناٹ اے ڈبیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو. سر خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، لیکن ہاں اس بات سے ان کو ضرور فرق پڑتا ہے کہ ایک مجرم سے مشاورت کی گئی. تو ان کے ان تحفظات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے جی، بار بار تو جھوٹ بولتا ہے. کیوں نہیں فرق پڑتا اس کو؟ اس کی پوری سیاست ختم ہو سکتی ہے اس طرح سے. اور اگر فرض کریں ایک اور آرمی چیف آ جاتے ہیں جو ان کی پسند کے ہیں، جن کا سب کو پتہ ہے، تو دوبارہ سے وہ آ سکتے ہیں پاور میں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا؟ یہ اور جو بات خان صاحب کہتے ہیں نا، آپ دیکھتے رہنا، اسی سے ان کو فرق پڑتا ہے. جب کہتے تھے میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئے گا تو میں بڑا خوش ہوں گا، یہ کامیاب ہو گیا تو میں بڑا خوش ہوں گا، اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس میں بڑا خوش ہوں گا. اگر یہ اس طرح کون سی بات ہے جس پہ وہ خوشی انہوں نے دکھائی؟ اس پہ بھی نہیں خوشی دکھائیں گے، آپ کو فکر نہ کریں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. لیکن اور سر انہوں نے یہ بات بھی تو کی ہے نا کہ ایک مجرم سے مشاورت کی گئی اور یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. مجرم تو عمران خان ہے، باقیوں کا تو پتہ نہیں، وہ تو عدالت نے ثابت کرنا ہے. لیکن عمران خان پہ تو ثابت ہو گیا کہ سائفر انہوں نے گھمایا، تو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اس کی تو سزا موت بھی ہو سکتی ہے. توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کیں، ان کو بیچا، وہ جرم نہیں ہے. جو باقی چیزیں چوری کی اور بیچا، ان کو وہ جرم نہیں ہے. جو فورن فنڈنگ کیس آیا، اس میں انڈیا تک سے پیسے لے لیے انہوں نے اسرائیل سے لے لیے، امریکہ سے لے لیے. تو وہ کس لیے لیے؟ انڈیا نے پاکستان کی بھلائی کے لیے پیسے دیے ہوں گے یا اسرائیل نے؟ ہیں پاکستان میں بھلا کرنے کے لیے پیسے دیے تھے ان کو، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ تو خان صاحب کو چاہیے ذرا اب تھوڑا سا رک کے نا اپنی چوریوں کے اوپر بھی دیکھ لیں، اور اپنی باتوں کو بھی دیکھ لیں، پھر دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائیں. سر شہباز شریف صاحب کو سائفر اور آڈیو لیکس پر قوم کو اعتماد میں لینے کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ایک اور بہت بڑا جال تیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اب شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر بہت سیریس ہے، اور یہ مسئلہ بھی سیریس ہے. اس پہ ہماری پوری سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو داؤ پہ لگ گئی ہے. اور کہاں ہماری پوری دنیا میں چرچے ہوتے تھے کہ جی بڑی ہماری ہر چیز جو ہے وہ سیف ہے، جیسے نیوکلیئر ہے. اب ہماری ایک کورسپونڈنس تک سیف نہیں ہے، جو پرائم منسٹر کی جیب سے غائب ہوئی ہے، یا اس نے کی ہے، یا اس نے چوری کی ہے، یا اس نے کسی اور کو دی ہے. تو باقی شہباز شریف نے جو پریس کانفرنس کی یا قوم سے انہوں نے جو آ کے باتیں کی، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اٹس اے گراؤنڈ ورک فار سم تھنگ دیٹ از اباؤٹ ٹو کم. وہ کہتے ہیں طوفان سے پہلے خاموشی کا جو ہے نا وہ پیش خیمہ وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے. سر حکومت نے خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے شروع کر دیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے جی اس ملک کے، اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں، پوری دنیا میں لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کھانے پینے کو لالے پڑ گئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ دے بھی رہا ہے لیکن ہمیں وہ بھی پسند نہیں ہے. ہم بھی وہ قوم ہے کہ جو اللہ کی ہر نعمت کا ہم یعنی شکر نہیں بجا لا رہے، میں یہی کہوں گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی معیشت تھوڑا سا سنبھلنے کو ہے تو یہ دوبارہ سے اس کو خراب کرنے کے پیچھے تل گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر اس باری تو وفاقی حکومت اگر کرے گی تو بڑی زور زبٹہ کرے گی. اور پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو، خان صاحب کو بہت افسوس تو نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو نہیں فرق پڑتا کسی بچے کے سر پھٹے، کسی بچی کا سر پھٹے، کسی کا کچھ. بس ان کو باتیں کرنے کے لیے مواد مل جائے، ان کو جلسے کرنے کے لیے مواد مل جائے. ورنہ آپ دیکھ لیں خان صاحب تو اپنے بیسٹ فرینڈس کے کتنے ہیں، لائن ہے اتنی لمبی، ان کے جنازے پہ نہیں آج تک گئے کبھی، ان کے بعد میں گھروں پہ نہیں گئے. ٹھیک ہے نا، ان کے مرنے کے بعد تو وہ اب ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ٹویٹ کر دیں گے. ان کو بھی یوز کیا پولیٹیکلی. سر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اب ایف آئی اے نے کراچی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈنگ کے کچھ شواہد بھی ملے ہیں. لیکن اگر شواہد ملے ہیں تو پھر کیس آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ بڑھے گا کیس. ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہر کیس میں ریسپائٹ دے دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نہ دے دے، یہ تو پتہ چلے گا. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں،
کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, کوئی جن باجوہ کی شکل کا ایک بندہ تھا, وہ تو نہیں تھے, ان کی شکل کا ایک بندہ تھا, اور وہ کسی بچی کے ساتھ شاید ڈانس کر رہے ہیں وہ صاحب, تو میری اوپر وائس اوور دی ہوئی تھی کسی اور ویڈیو کی نکال کر, تو ہم نے اسی کمپلینٹ بھی کی تھی. اب وہ بندہ پکڑا گیا, ایف آئی اے نے پکڑ لیا اس کو, اس کا اقبالی بیان بھی آ گیا, اور پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے ان وی لاگرز میں سے ہے جو عمران خان کے بلانے پہ پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے. بھائی صاحب اتنا قریب تھے وہ عمران خان کے, اور وہ یہ گند کر رہے تھے, غلاظت کر رہے تھے, گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے جو ان کا شاخسانہ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہے. سر, پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ہاشم ڈوگر کے استعفے کی خبریں گردش کر رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ شہباز گل کا نام زیر گردش ہے. تو اگر وہ پنجاب کے وزیر داخلہ بن جاتے ہیں تو یہ کیسا فیصلہ ہوگا؟ نہیں بن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ہاشم ڈوگر استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں, لیکن ہاشم ڈوگر نے یہ ضرور اعلان کر دیا کہ جی ہم لانگ مارچ کی مدد نہیں کریں گے. تو یہ آبویسلی عمران خان کو نہیں اچھا لگے گا, اور پرویز لائی کی چابی گھمائیں گے. لیکن شہباز گل امریکن نیشنل ہے اور نون امریکن نیشنل ہے, تو شہباز گل جو ہے وہ وزیر نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے نا. ایڈوائزر تو شاید لگ سکتے ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن وداؤٹ اے پورٹ فولیو تو وہ ان کے آڑے آ جائے گی چیز. تو اسی میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوں اس خبر کے اوپر. سر, پشاور میں اساتذہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, آنسو گیس کی شیل ان پر برسائے جا رہے ہیں, تو ظاہر وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو پاکستان تحریک انصاف تو دوسروں کو جہاد کے لیے اکسا رہی ہے, تو قوم کے معماروں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو سمجھتی ہی کچھ نہیں ہے. وہ ماں باپ کو نہیں سمجھتے, بہن بھائیوں کو نہیں سمجھتے. ان کی گفتگو آپ سن لیں, آپ کبھی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. گالم گلوچ کرنے والے, دنگا فساد کرنے والے, وہ ساتھ. آج تو ان کی حکومت نہیں آئی وہاں پہ, وہاں تو 9 سال کتنی, اب تو ان کی حکومت وہاں پہ 2 دفعہ حکومت آ چکی, تو اتنے سالوں سے ہے وہاں پہ. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے ان کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا. بلکہ آپ کو میں خبر یہ دے دوں, چلے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, کہ ہو سکتا ہے اگلے تھوڑے دن میں کے پی کے کی گورنمنٹ بینکرپٹ ہو جائے, اور ان کے پاس کسی کی تنخواہ دینے کو پیسے نہ ہوں, کسی کی بھی. اس لیے کہ بیڈ مینجمنٹ, نلائق. وہاں پہ بھی عثمان بزداری ہے نا ایک, وہ محمود خان جس کا نام ہے, اور عمران خان کی پالیسیز, وہ جو پیسہ سارا کھایا گیا, کبھی بلین ٹری پہ, کبھی مالن جبا کیس میں, کبھی میٹرو بس کے اندر, تو وہ سارے بلینز لے آئے تو گورنمنٹ چل پڑے گی جو یہ جیبوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس اس پہ اگر ان تفتیش کریں تو جمہوریت خطرے میں, اس پہ تفتیش کریں تو یہ نہیں بس دوسرے کرپٹ کرنے والے, اس پہ تفتیش کریں تو ایف آئی اے سے نہ کرائیں, اس پہ تفتیش کریں تو اس سے نہ ہو, وہ نہ ہو, کمال نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں سر آنے والے دنوں میں بینکرپٹ ہوتی ہے حکومت یا نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے